أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان فرمائی. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ اور ہمیں عمل کی توفیق دے دے. بہت ہی آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا. اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ، چاہے ساری دنیا کیوں نہ. اللہ فرماتے ہیں جو بھی تمہارے پاس ہے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہی باقی ہے. ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے نماز کے اندر بھی، اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، لیکن میرے اللہ کے ہاں کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، جو آخرت ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. دنیا انسان جتنی بھی اکٹھی کر لے، جتنا بھی مال و متاع اکٹھا کر لے، ایک وقت آئے گا، بہت مختصر سا وقت ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، کوئی اور وارث بن جائے گا. بڑی خوبصورت انسان جگہ بناتا ہے، مکان بناتا ہے، چند سالوں کے بعد اس جگہ کا کوئی وارث اور بنا ہوا ہوتا ہے. یہی میرے محترم بھائیوں دنیا ہے، اور یہی دنیا کی اوقات ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ میں اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید، اللہ تعالیٰ بات کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، یا اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. میرے محترم بھائیوں، یہاں اگر ہم لفظ کے اوپر غور کریں تو قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی لام تاکید اور نون ثقیلہ کی تاکید اکٹھی آتی ہے تو وہاں قسم کی تاکید کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی صبر سے کام لیں گے ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے ان کے اچھے اعمال کا. یعنی اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کا بدلہ ضرور دیں گے. اب میرے محترم بھائیوں، صبر کی بات اللہ نے کیوں کی؟ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر قائم رہے، اس کو صبر کہتے ہیں. یعنی اپنی طبیعت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند بنانا، یہ صبر ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، حرام سے بچنا یہ صبر ہے. حلال کو اپنے لیے کافی سمجھنا یہ صبر ہے. اور جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو اس وقت دنیا کے دھندوں کو چھوڑ دینا، یہ صبر ہے. وہ صبر کر رہا ہے کہ میں اب اللہ کی بات مانوں گا، میں اپنا کاروبار، اپنی دکان نہیں کھولوں گا، اب میرے اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے، لہٰذا میں وہ سارے دھندے بند کر کے اب اللہ کی بات سنوں گا. یہ صبر ہے. اور تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرے، اللہ کے شکوے نہ کرے، صبر کرے اللہ کی بات کے اوپر، اللہ کی آزمائش کے اوپر. جو اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے انسان اس کے اوپر صبر اور شکر کا دامن ہاتھ میں رکھے تو یہ بھی صبر ہے. میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، یقیناً اگر انسان صابر ہوگا تو نیک اعمال کرنے بھی آسان ہوں گے، اور برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، اور مصیبت اور دکھوں کے وقت اس کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، قابو رکھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو اللہ اس عمل کو آسان کرنے کے لیے میرا اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کو ضرور جزا دوں گا. اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ میں ان کے عمل کی جزا ان کے عمل سے زیادہ اچھی دوں گا.
جو کم سے کم 10 گنا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ بے حساب ہوگی، اتنی اللہ تعالیٰ جزا دے۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں میں ان کو ایسا اجر دوں گا کہ جو بے شمار ہوگا، بے حساب اجر ہوگا ان کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے نزدیک ہوں، تو پھر صبر کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ میں پکڑیں۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے منع کردہ معاملات کے اندر انسان اپنے اوپر قابو رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے اجر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صبر جیسی عظیم نعمت اور عظیم اللہ کی رحمت اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔